टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज उसके अजीम और मुकद्दस तरीन नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस अनमोल और बेशकीमत समा के लिए जो उसने मेरे जीवन में बख्शा है कि आप सबों के साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की इन अनमोल और गहरी और खूबसूरत बातों को सीखने वाला हो सकूं। आप सब जो मेरे साथ फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर मौजूद हैं, यूट्यूब चैनल पर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे साथ शरीक हैं, आप जो हमारे साथ इस क्राइस्ट विजन यूरोप की स्काइप आईडी पर मौजूद हैं और आप जो हमारे साथ इस टिकटॉक पर भी आज शाम शरीक हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से आज मुझसे और आपसे हम कलाम हो और खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से बकसरत जाहिर हो सके। आज के दिन हम पौलुस रसूल का रोमी कलीसिया के नाम लिखे गए मुलहम खत का मुतालिया करते हैं और हम इस वक्त तक 5वें बाब तक पहुंचे और इसकी पहली 5 आयात पर इससे पहले हम गौर कर चुके हैं। रोमियो 5 और उसकी पहली 5 पर, जहां मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया के ईमानदारों को यह बावर करवा रहे हैं कि आप मसीह खुदावंद में उस उम्मीद पर जो आपको हासिल है दुख सहते चले जाओ, इससे सब्र पैदा होगा, जैसा मुकद्दस याकूब भी फरमाते हैं। और ये इसी सबब से होगा क्योंकि खुदा ने अपनी मोहब्बत आपके कुलूब यानी आपके दिलों में डाली है। आज आयत 6 से मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा। आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ हो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह खुदा के कलाम का एक तालिबे इल्म हूं। आयत 6 में लिखा है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मोआ। जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मोआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। और 8वीं आयत, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोआ। मज़कूरा आयात में मोहब्बत इलाही का बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान हुआ है और यह उस मोहब्बत का जिक्र है
جس کا اظہار خدا نے اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آنے اور مجھ پاپی اور تجھ پاپی کی خاطر صلیب کلوری پر اپنی جان بلیدان کرنے اور موت کا دکھ سہنے کے بعد مردوں میں سے جی اٹھنے کے ذریعہ سے جس محبت کا اظہار کیا ہے، یہ اس محبت کا عظیم ترین محبت کا بیان ہے، اس کی عظمت کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اور مقدس پولس جب یہ فرماتے ہیں کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، تو یہاں پر کمزور سے مراد فزیکلی ویکنس یعنی ہمارے سٹرکچر میں ہڈیوں کا ڈھانچہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کمزوری ہماری روحانی کمزوری کی طرف اشارہ ہے، یعنی قرب الہی کا حصول اپنی کاوشوں کے سبب سے نہیں ہو سکتا تھا، ہم کمزور تھے۔ خدا کی راست بازی اور پاکیزگی کے معیار کو ہم اپنے تائیں حاصل نہیں کر سکتے تھے اپنی کاوشوں اور کوششوں سے۔ ہم گناہگار اور بے دین لوگ تھے جن کی منزل ابدی گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل تھی، کیونکہ ہم نے اپنے اس پرانے دشمن ابلیس کی پیروی کی تھی، اور چونکہ جہنم اس کے لیے تیار کی گئی تھی، صاف ظاہر ہے کہ جہاں وہ مالک جانے کو تھا اور جانے کو ہے، وہاں ہمیں بھی جانا تھا۔ لیکن خدا کی محبت کا اظہار اس طور پر ہوا ہے کہ جب ہم بے دین اور گناہگار ہی تھے، کمزور، ناراست، ناپاک، خدا کی پاکیزگی کے معیار کے مطابق نہیں تھے، تو پھر مسیح یسوع کے ذریعہ سے الہی محبت کا اظہار ہوا ہے۔ اور مقدس پولس فرماتے ہیں کہ جب کمزور ہی تھے نا، گناہ میں لت پت تھے، بے دین تھے، ناراض تھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وقت اور وہ ٹائم جو خدا کی طرف سے مسیح کے آنے اور گناہگار انسان کے لیے اپنی جان بطور فدیہ دینے کے لیے مقرر تھا، اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح آئے، کیونکہ خدا اپنا ہر ایک کام اپنے وقت پر کرتا ہے، اور اس نے مناسب وقت پر مجھ سے اور آپ سے اپنی اس عظیم محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس محبت کا اظہار زمین والوں کی طرف سے نہیں بلکہ آسمان والے کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ بے دین، یہ شریر، یہ کمزور، یہ نکمے، یہ پاپی اور گناہگار اور ناراست اور ناپاک لوگ، گناہ میں لت پت، میں اور آپ ہی تو تھے، اور کون تھا؟ اسی لیے یہاں مقدس پولس رومیوں کے پہلے 2 ابواب میں اس بات کا بیان کر چکے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود گھڑ لیے، اور ان معبودوں کی مرضی کے مطابق وہ اپنا جیون بسر کرتے ہیں۔
حالانکہ ان کا جو باطنی ضمیر ہے، باطنی شخصیت ہے، ان کو خبردار کرتی ہے کہ تم غلط ٹریک پر ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس آیت میں یہ دیکھا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی عین وقت پر ظاہر کی۔ خدا نے اپنی محبت کا اظہار گنہگار انسان میرے ساتھ اور تیرے ساتھ عین وقت پر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کانہ گلیل کی شادی میں بھی مسیح خداوند نے فرمایا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عین وقت پر خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے مسیح کو بھیجا، جو ہماری خاطر موا۔ گلتیوں 4:4 میں لکھا ہے، جب وقت پورا ہو گیا تو وہ عورت سے پیدا ہوا، تاکہ وہ نبوت بھی، پیشن گوئی بھی، جو پیدائش 3:14-15 میں ہے، وہ بھی پوری ہو سکے۔ اور پھر عبرانیوں پہلے باب کی پہلی 2-3 آیات کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں خدا نے ہمارے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا ہے، لیکن اس زمانے میں وقت کے پورا ہونے پر اس نے اپنے بیٹے کے ذریعہ سے مجھ سے اور آپ سے کلام کیا ہے۔ یہ وہ حقیقت اور وہ یہ صداقت ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ خدا اپنا کام اپنے وقت پر کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنے وقت کے قدردان نہیں جو خدا کی طرف سے بطور امانت ہمیں ملا ہے۔ ہاں، لیکن خدا اپنے وقت پر سارے کام کرتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں آج اس بات کو دیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ وقت پورا ہوا تو اس نے خود کلمہ میں جسم اختیار کیا اور وہ اس دنیا میں آ گیا تاکہ ہمارے گناہوں کے لیے وہ فدیہ اور عوضی کے طور پر ہو۔ ہم نے رومیو 3 باب اور اس کی 25 آیت میں بھی اس بات کو دیکھا تھا۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث، کس کو؟ مسیح کو، اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا، ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر سے ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے تیرا دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں مسیح کو، جو انسان کامل ہے، الہی شخصیت نے، جو کامل خدا ہے، مقرر کیا کہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جو ہم کر چکے تھے، اور اس کے خون کے باعث میرے اور آپ کے پاپوں کا کفارہ ادا ہوا ہے۔ اور ہم اس عوضی کے تصور کو یوحنا 11:50 میں بھی اور ایون گلتیوں 3:13 میں بھی دیکھتے ہیں۔ آپ بعد میں جب وقت ملے تو آپ ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ لکھا ہے، خاص کر 7ویں آیت میں، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا۔ کسی راست باز کی خاطر کوئی مشکل سے اپنی جان دے گا۔ ایک بات، دوسری بات،
मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। किसी रास्तबाज के लिए तो यहां लिखा है कोई मुश्किल से अपनी जान देगा। वैसे रास्तबाज तो कोई है नहीं, और किसी रास्तबाज के लिए जान देने की जरूरत है भी नहीं। लेकिन दूसरी बात यहां पर लिखा है, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए, एक है रास्तबाज और एक है नेक, इस पर मैं बात करता हूं थोड़ी देर में, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। देखिए जी, बात यह है, नेक शख्स के लिए जान तक दे देने के लिए कोई तैयार हो जाए, जुर्रत करे। इसकी एक मिसाल कि मज़ाहिब आलम में, खा वो हिंदू धर्म हो, खा वो इस्लाम हो, खा वो क्रिश्चियनिटी हो, ईमान की खातिर जैसा भी जिस किसी का ईमान और अकीदा है, उसके मुताबिक वो अपने अकीदे को मजबूती से थामे हुए है और उसकी खातिर वो अपनी जान तक दे देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत कम है जो कंप्रोमाइज नहीं करते, समझौता नहीं करते। मेजॉरिटी ऐसों की है जो जान बचाने के लिए कंप्रोमाइज यानी समझौता कर लेते हैं। उन लोगों के लिए जिनको लोग बड़ा कुछ समझते हैं, इवन आप पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में भी सोच सकते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं और आप जानते हैं कि उनके कई फॉलोअर्स हैं जो अपने लीडर्स के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं क्या? यह सब कुछ तो है। इसका मतलब यह कि दुनिया की निगाह में वो जो इस लायक है, दुनिया की निगाह में जिसको वो लायक और नेक समझते हैं, उसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार हो जाते और जुर्रत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कलाम खुदा के मुताबिक देखते हैं तो किसी पापी और किसी गुनाहगार शख्स के लिए कौन अपनी जान देता है? जरा सोचना है। कौन है जो किसी पापी और गुनाहगार शख्स के लिए मर जाए? इसकी मिसाल और इसकी हकीकत सिर्फ और सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस में मिलती है। इसके अलावा इसकी नजीर, इसकी मिसाल, इसका नमूना कहीं और नहीं मिलता है। ये बड़ी गौर तलब बातें हैं मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अब एक यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है नेक आदमी और रास्तबाज आदमी। नेक आदमी और रास्तबाज में क्या फर्क है? आप क्या समझते हैं कि एक नेक आदमी कौन होता है और एक रास्तबाज आदमी कौन होता है? A good man and a righteous person, ये कौन होते हैं? मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि एक नेक शख्स दुनिया की निगाह में ऐसे शख्स को कहा जाता है जो किसी का दिल नहीं दुखाता और वो अच्छे और नेक काम करता है, गुरबा की और यतमा की और बेवाओं की मदद करता है और
सखावत के काम करता है। ऐसे शख्स के लिए लोग नेक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर तो जिंदा जब कोई होता है तो कम ही यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। जब किसी के जीवन का चिराग, जिंदगी का दीप बुझ जाए, तो फिर यह जरूर सुनने में आता है, ओ जी ए भाइयोरी बड़े नेक सन, बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक शख्सियत है। लेकिन जब हम रास्तबाज की बात करते हैं, तो यह खुदा और इंसान के बीच में जो खुदा की तरफ से सलाह के पैगाम को कबूल करने के जरिया से हमें रास्तबाजी हासिल होती है, इसका एक मतलब मैं यूं बयान करूंगा कि जो गुनाहगार और पापी शख्स है, उसकी रूहानी तौर पर पोशाक आलूदा है गुनाहों से, और वो नारास्ती की पोशाक है। मैं नादीदनी पोशाक की बात करता हूं, मैं इस दीदनी जाहिरी पोशाक की बात नहीं करता। अगरचे जाहिरी और दीदनी पोशाक साफ होनी चाहिए, यह नहीं कि गंदी मंदी, लेकिन खुदा इस जाहिरी पोशाक से कहीं ज्यादा हमारी बातनी इंसानियत और रूहानी पोशाक को देखना चाहता है कि वो कैसी है। यह बात बड़ी काबिले गौर है मेरे लिए और आपके लिए, जिस पर सोचने की जरूरत है। जब हम उस नापाकी यानी गुनाह से आलूदा नारास्ती की पोशाक पहने होते हैं, तो हम उसके जरिया से खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में नहीं आ सकते, क्योंकि खुदा पाक है और वो बदी और नारास्ती को देख नहीं सकता। अब खुदा अपने लोगों पर यूं करम करता है कि जब हम नारास्त ही थे, तो मसीह खुदावन ने मेरी खातिर और आपकी खातिर अपनी जान दी और अपनी रास्तबाजी की पोशाक अब मेरे लिए और आपके लिए पेश कर दी। उसने पहनाई नहीं है, क्योंकि यह कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, पहननी खुद पड़ती है, लेकिन इंतजाम खुदावंद यीशु मसीह ने ऑलरेडी कर दिया है, और वो इंतजाम मसीह खुदावंद के सलीबे कलवरी पर मरने के जरिया से होता है। लेकिन दूसरी तरफ उस पेशकश को कबूल करने वाला शख्स खुदा की निगाह में रास्तबाज ठहरता है, नारास्त अब रास्तबाज बन जाता है। खुदा ने नारास्तों से, मुझसे और आपसे मोहब्बत की कि अपने कलमे खुदाबंद यीशु मसीह को भेज दिया, जो इस दुनिया में आया और मेरी खातिर और आपकी खातिर अपनी जान दी, और यूं मैं और आप उसकी रास्तबाजी के सबब से रास्तबाज ठहरे जब हम उसकी रास्तबाजी को कबूल करते हैं। तो अब गौर तलब बात जो यहां हम देखते हैं वो ये है कि बड़ी मुश्किल से कोई किसी नेक शख्स के लिए अपनी जान देता है, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान देगा, जान तक देने की जुर्रत करे, ये सिर्फ और सिर्फ आम दुनियावी तौर पर एक मिसाल मुकद्दस पौलुस पेश करते हैं।
لیکن آج کے لیے جو آخری آیت ہے 8 آیت بہت معروف آیت ہے. کتاب مقدس کے طلباء اور طالبات کو یہ آیت زبانی بھی یاد ہے اور ہمیں اس آیت کو زبانی یاد کرنا بھی چاہیے. یہاں لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے. کیسے؟ کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موت. تو کیا اس آیت میں ہے غور طلب بات ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موت. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ خدا کی محبت کی عظمت اور اس کی بزرگی کا بیان ہے اس رومیو 5 باب کی 6 7 اور 8 آیات میں. یہ بڑی اہم ترین باتیں ہیں. اور دوسرا کرنتھیوں 5 کی 19 میں بھی ہم اسی حقیقت کو دیکھتے ہیں. جب ہم اس خط کا مطالعہ کریں گے تو اور زیادہ کلیئرلی ہمیں پتہ چلے گا کہ مقدس پولس وہاں پر کیا فرماتے ہیں. 5 کی 19 دوسرا کرنتھیوں 5 کی 19 میں یوں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنی محبت میں مجھے اور آپ کو اپنا بنا لیا تاکہ ہم مسیح کی راست بازی کو خود اپنے اوپر لیتے ہوئے خدا کے حضور راست بازی ٹھہرے. مسیح گناہگاروں کے لیے بے دینوں کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ وہ ناراست اور بے دین لوگوں کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کرے. آپ کو یاد ہے کہ مسیح خداوند پر وہ جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ دیکھو تو صحیح وہ محصول لینے والوں اور گناہگار لوگوں کے ہاں جا کر بیٹھتا رفاقت رکھتا اور کھانا کھاتا ہے. تو مسیح خداوند کا جواب یاد ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ ناراستوں کے لیے آیا ہوں. طبیب کی حکیم کی ڈاکٹر کی ضرورت تندرست و توانا لوگوں کو نہیں ہوتی بلکہ ان کو ہوتی ہے جو بیمار یعنی علیل لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو 3 آیات تھیں رومیو 5 6 7 اور 8 ان 3 آیات میں ہم نے خدا کی محبت کا بیان دیکھا جو مقدس پولس پاک روح کی تحریک سے بیان کرتے ہیں کہ مسیح بے دینوں کی خاطر ناراستوں کی خاطر گناہگار لوگوں کی خاطر مر گئے دفن ہوئے اور یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے. اور اسی طرح خدا نے اپنی محبت ہم پر ظاہر کی ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ جو ہمارے ساتھ ان مختلف میڈیا کے ذریعہ سے اس بائبل سٹڈی میں شریک ہے اگر ماضی رفتہ میں آپ نے مسیح خداوند کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا مسیح کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا جو اس نے اپنی جان دینے کے ذریعہ سے ہم سے کی
تو قبل اس کے کہ زیادہ دیر ہو جائے، ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر، مکمل طور پر خداوند اپنے خدا کو دے دیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے۔ مسیح تو این وقت پر بے دینوں کے خاطر موا۔ خدا نے این وقت پر مسیح خداوند کو، یعنی اپنے کلمہ کو جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ این وقت پر مسیح عورت سے پیدا ہوا۔ خدا ہر ایک کام اپنے وقت پر کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے، خواہ آپ مسیحی ہوں یا غیر مسیحی، اگر آپ نے مسیح کا خداوند ہونے کا اقرار نہیں کیا اپنی زبان سے، تو پھر ابھی موقع ہے کہ قبل اس کے کہ زیادہ دیر ہو جائے مسیح خداوند کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیجئے اور مسیح خداوند پر ایمان لائیے۔ کیا معلوم کہ اس کے بعد کوئی دوسرا چانس ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ خداوند آج چاہتے ہیں کہ مصرف واپس لوٹ آئے اپنے باپ کے گھر کی طرف، اور خداوند دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اہل زمین پیغام صلیب کو قبول کر کے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی ہے جو آج اپنا دل خداوند کو دینا چاہتا یا دینا چاہتی ہے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے ہاتھوں میں دے دیجئے، اور یقیناً وہ آپ کے گناہوں کو ابھی معاف کرنے اور راست بازی کا لباس پہنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خداوند، ہم دل کی گہرائیوں سے ممنون ہیں آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو آج ہم سے کیا ہے۔ او خداوند، شکر گزاری کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ فضل عنایت فرمائیے کہ اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے دلوں میں بسنے رسنے دیں، اور آپ کا جلال ہم کمزوروں کے وسیلہ سے کثرت سے ظاہر ہو۔ اے خداوند کریم، آپ کی محبت کے لیے جس کی خوبی آپ نے مسیح یسوع کے ذریعہ سے ہم پر ظاہر کی، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ہم میں سے وہ جنہوں نے اس محبت کے پیالے میں سے پیا ہے، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کی یقین دہانی حاصل ہے، اور یہ بھی کہ ہم اب ابدی ہلاکت کے نہیں بلکہ زندگی کے وارث ہیں۔ اور خداوند قدوس، آن لائن جتنے بھی ہمارے ساتھ ہمارے بھائی اور بہنیں، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان سب کے لیے آج آپ کی برکت اور سلامتی کا طالب ہوتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں آپ گہرا کام کیجئے۔ اگر کوئی ان ناظرین اور سامعین میں سے ہے جو اپنا جیون آپ کے سپرد کرتا ہے، تو پاک روح کی قدرت سے اس کی زندگی میں آپ گہرا اور عمیق کام کیجئے، تاکہ خداوند آج وہ اپنے پاپوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے پاپوں سے توبہ کرتے ہوئے، مسیح خداوند پر ایمان لا کر ابدی زندگی کا وارث ٹھہرے۔ خداوند، آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ منت کرتا ہوں خداوند قدوس، اگر کوئی ہم میں سے بیمار ہے، دکھی یا پریشان ہے، یا کسی اور طرح کی کوئی ٹینشن ہے، مسیح یسوع کے نام سے وہ تمام ٹینشنز ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں،
اور آپ کا قدرت والا نام آپ کے لوگوں کے وسیلہ سے جلال اور عزت پائے۔ ہماری دعا، منت اور شکر گزاری مانند بخور کے آپ کے حضور پہنچے، کیونکہ مانگتے ہیں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے۔ آمین اینڈ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، اور خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوئی تو ہم پھر ملیں گے، بشرطے کہ خداوند کی پاک اور مقدس رضا ہوئی تو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔